الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آگے سنیے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں
تختوں پر تکیہ لگائے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف کی مقدس اور مبارک آیات کی آپ نے تلاوت سنی. اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، 4 حروف کا مجموعہ ہے. الفاظ 2 ہیں اور متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. دونوں میں حروف تو 4 ہیں لیکن معنی بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے، الگ ہے، منفرد ہے. جب میں نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں یعنی الٹ ہیں، تو اس سے بھی بات تو سمجھی جا سکتی ہے. وہ لفظ کون سے ہیں جو 4 حروف سے مرکب ہیں اور آپس میں مختلف ہیں، مختلف کیفیات اور جذبات کی حامل ہیں؟ وہ ہے نفرت اور محبت. نون فے رے تے نفرت 4 حروف، محبت میم ہے بے تے 4 حروف. آج جدھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر نفرت کا لاوا ابل رہا ہے جو ہمارے عزیز ترین اور قریبی رشتوں کو جلا کے راکھ کر رہا ہے. تو اس نفرت کے لاوے کا سد باب ہونا چاہیے. نفرت یہ اس کلر کی طرح ہے جو زمین کو بنجر بنا دیتا ہے. یہ نفرت کا معاملہ یوں بولیے کہ ایک ایسے طوفان کی طرح کا ہے، ایک سیلاب کی طرح کا ہے کہ جب زندگی میں آتا ہے اور آ کے جب گزر جاتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی کی داستانیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر جذبات کو پیدا فرمایا ہے، اور فطرت سلیمہ اللہ کریم نے یہ بھی خوش نصیبوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. فطرت سلیمہ کے اندر بھی دونوں طرح کے جذبات موجود ہیں، نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے. تو اصول، قاعدہ، ضابطہ یہ ہے کہ جس سے اللہ رسول نے محبت کرنے کا حکم رکھا ہے اس سے ہم نے محبت کرنی ہے، اور جس سے نفرت کرنے کا حکم رکھا ہے اس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ نفرت رکھنی ہے. یہ بڑی واضح سی سیدھی سی ایک لائن ہے جو دین اسلام نے ہی ڈرا کر رکھی ہے. افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ محبت رکھے تو بھی اللہ کے لیے، اور نفرت اگر رکھتا ہے تو بھی کس کے لیے رکھے؟ اللہ کے لیے رکھے. ہماری نفرت اگر ہم اس کو جائزہ لیں تو یہ ہمارے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے. انشاءاللہ الکریم کچھ روایتیں بتائیں گے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو اور نبی پاک نے مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. وہ ہر سال حج کا شرف یا خدا دے بس حج دیار مدینہ دکھا دے. میرے سنوں کا کلام ہو جائے وقار بھی اگر تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے. پسے حج دیارے مدینہ دکھا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے، تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے. بس حج دیارے مدینہ دکھا دے،
یا خدا دے پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے مدینہ دکھا دے دکھا دے تو مکہ مدینہ دکھا دے دکھا دے تو مکہ دکھا سبز گنبد تو کعبہ دکھا دے 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 مجھے حج مبرور کی دے سعادت 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 میں حاجی بنوں سب خطائیں مٹا دے میں حاجی بنوں سب خطائیں مٹا دے میں حاجی بنوں سب خطائیں مٹا دے تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے پس حج دیا رے مدینہ دکھا دے دکھا دے تو عرفات کی پھر بہاریں دکھا دے تو عرفات کی پھر بہاریں دکھا کیف آور فضائیں مینا دے دکھا کیف آور فضائیں مینا دے دکھا کیف آور فضائیں مینا دے حرم میں جو زمزم تو محشر میں کوثر 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 پیوں میرا ایسا مقدر بنا دے پیوں میرا ایسا مقدر بنا دے پیوں میرا ایسا
پہ آسان بنا دے طواف و سعی مجھ پہ آسان بنا دے طواف و سعی مجھ پہ آسان بنا دے طواف و سعی مجھ پہ آسان بنا دے میں کمزور ہوں اپنی رحمت سے حج کے میں کمزور ہوں اپنی رحمت سے حج کے مناسک ادا کرنا آسان بنا دے مناسک ادا کرنا آسان بنا دے مناسک ادا کرنا آسان بنا دے طواف و سعی اپنے قدموں پہ چل چل کر طواف و سعی اپنے قدموں پہ چل کر کروں ایسی ہمت پہ مصطفیٰ دے کروں ایسی ہمت پہ مصطفیٰ دے کروں ایسی ہمت پہ مصطفیٰ دے مینا میں بھی عرفات میں اور رمی میں مینا میں بھی عرفات میں اور رمی میں کرم کر تو آسانیاں یا خدا دے کرم کر تو آسانیاں یا خدا دے کرم کر تو آسانیاں یا خدا دے ہو عطار دوزخ سے آزاد یا رب ہو عطار دوزخ سے آزاد یا رب اسے باغ فردوس میں تو بسا دے اسے باغ فردوس میں تو بسا دے اسے باغ فردوس میں تو بسا دے تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے پس حج دیارے مدینہ دکھا دے آمین 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 آمین۔ ایسا یہ زبردست کلام لکھا ہے میرے سنت نے، دعائیہ کلام ہے اور لاجواب کلام ہے۔ میں نے وقار بھائی ایک نیت کی ہے، میں نے یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے اس کی آڈیو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، ایک طواف میں، ایک سعی میں، ایک دفعہ عرفات میں، ایک دفعہ منا میں، اللہ نصیب کر دو مزدلفہ میں بھی ایک دفعہ تو یہ کلام سننے کی نیت کر لی میں نے انشاءاللہ۔ آمین، اللہ رحمت فرمائے، آپ کو فضل فرمائے۔ اور دعائیہ کلام ہے، اور یہ دعائیں کرتا کرتے بندہ جو ہے وہ اپنا سفر جب گزارے گا تو پھر ذوق میں اضافہ ہوگا۔ پہاڑ دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، گاڑیاں دیکھ رہا ہے، بلڈنگیں دیکھ رہا ہے، ہوٹل دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہا ہے، ان کی جو ہے وہ انداز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے،
یہ سب کیا دیکھنا ہے، بندہ اپنا جو ہے وہ آپ دیکھیے، اللہ کی رحمت پر نظر جمائے اور دعائیں کرتے کرتے بندہ سفر گزارے. حج کی سعادت پائیں تو نفرت کا جذبہ جو ہے نا وہ یہیں پر چھوڑ کے جائیں. بعض اوقات لوگ نفرت کے جذبے میں شکار ہو کر جب ایسے مقدس مقامات پر پہنچتے ہیں تو بھی وہ طرح طرح کے کام ایسے کرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. شاید کسی برادری سے نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی علاقے سے نفرت دل میں بیٹھی ہے، میں خواہ مخواہ نہ لینا ایک نہ دینے دو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یوں ایک نظام جو ہے بنا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں محبت، بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ رہنے کا آپس میں حکم دیا ہے. سبحان اللہ. نفرت سے، عداوت سے، بغض سے، کینے سے، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمیں رکنے کا ارشاد فرمایا ہے. تو یہ وہ جذبات ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جذبات تک میں کہ ہمارے تاثرات کیا ہونی چاہیے، کس چیز کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کس چیز کو ہم نے اپنے دل میں جگہ نہیں دینی ہے. اسلام نے اس کی بھی ہمیں ہماری جو ہے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے. تو نفرت کا جو جذبہ ہے اس کو ایک ویسے معاشرے کے اندر بہت ہے کہ جب نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، محبتیں عام کرنی چاہیے. تو ایک بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ بھی نفرت بہت ہے، لیکن اس نفرت کا حل کیا ہے، نفرت کو ختم کیسے کیا جائے. تو جیسے یہ سمجھ لیں کہ اگر کمرے کے اندر اندھیرا ہے اور یہ کہتے رہیں کہ اندھیرا بہت ہے اور کوئی شمع نہ جلائی جائے تو اندھیرا ختم نہیں ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر نفرت کے اوپر ڈیبیٹس کرتے جائیں یا یہ کہہ دیں بھی نفرت جو ہے ختم کرنی چاہیے، نفرت ختم ہونی چاہیے، لیکن اس کا سد باب کوئی نہ کرے، اس نفرت کو دور کرنے کے کچھ جو ہے وہ سلسلہ نہ بنایا جائے، اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کیا جائے، تو یہ پھر کافی نہیں ہوگا. اچھا، اب نفرت ختم کیسے کی جائے؟ نفرت ایک جذبہ ہے، آ جاتا ہے، لیکن یہ دل میں اس کو بٹھا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو زائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، زائل کیسے ہوگی؟ جیسے اندھیرا تھا نا، تو اندھیرے میں شمع روشن کی ہم نے تو اجالا ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایسے ہی اگر نفرت کو ختم کرنا ہے تو بھائی محبت پیدا کریں. سبحان اللہ. بات جہاں بات آ جائے نفرت کی، وہاں پہ نفرت کو چھوڑ دیں. اب وہاں محبت کی، الفت کی، چاہت کی، ایک دوسرے کو راحت دینے کی، ایک دوسرے کو سکون دینے کی جو ہے یہ باتیں ہماری شروع ہو جائیں نا، تو اللہ نے چاہا کہ محبت کو پرموٹ کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے میں بھائی چارے کو فروغ کیسے دینا ہے، مرحبا، اخوت کو فروغ کیسے دینا ہے. مرحبا. جتنی محبت بڑھے گی، جتنی اخوت بڑھے گی، جتنی چاہت بڑھے گی، جتنی الفت بڑھے گی، انشاءاللہ الکریم اتنی ہی نفرتیں مٹتی چلی جائیں گی اور محبتیں جو ہیں وہ عام ہوتی چلی جائیں گی. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جو طرز عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا گزارنے کا جو انداز ہے، وہ انداز اتنا پیارا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہر عمل کے اندر دیکھیں تو محبت، بھائی چارہ، امن، اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اور کہیں اگر کوئی ایسی بات آئی ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا. دیکھیں نا حدیث پاک میں ہے کہ مؤمن جو ہے مسلمان کا جو بھائی ہے، فرمایا اس کو مسلمان کا جو بھائی قرار دیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے. تو محبت کیسے بڑھے گی؟ اس کے لیے محبت بڑھانے والے کام کو اپنایا جائے. بڑی پیارا ایک نسخہ ہے، وہ کیا ہے کہ سلام کو عام کریں. ماشاءاللہ. سلام کو عام کریں، سلامتی کی دعا کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی مل رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، سلامتی کے لیے، رحمت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی سلام کا جواب دے رہا ہے. پھر مصافحہ کریں.
جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا تو مصافحہ کرنے سے کیا ہے، کینہ مسلم دور ہوتا ہے، دلوں کی قدورتیں دور ہوتی ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو جب محبت کو پرموٹ کریں گے، ایسے اعمال کو پرموٹ کریں گے جس سے محبت بڑھتی ہے، تو جو محبت بڑھ جائے گی خود بخود نفرت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بھائی چارہ، اب دیکھیں جیسے شروع کے اندر آپ نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی ٹینشن آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی والا معاملہ ہو گیا ہے، اب کیا ہے، اگر بلایا اور بلانے پر نہیں گیا، اب دیکھیں اس میں دو چیزیں نا، ہمیں دل میں نفرت نہیں بٹھانی چاہیے، ہمیں دل میں نفرت نہیں بٹھانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی عذر ہو اس وجہ سے نہ گئے ہو، لیکن یہ موقع بڑا اچھا ہوتا ہے محبت بڑھانے کا، اور اگر نفرت ہے تو نفرت کو ظاہر کرنے کا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ کا بھائی کوئی ناراض ہے، آپ کی بہن کوئی ناراض ہے، اور کوئی ایمرجنسی کا موقع آ گیا، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جس میں اس بھائی کو آپ کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور آپ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا ہے، اس کی مشکل وقت میں کام آ گئے ہیں، اس کی مدد اور دستگیری کر دی ہے، ہاسپٹل میں ساتھ چلے گئے، وہاں پہ جو آپ کا اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوئی کام کروا دیا ہے، تو یہ جو کام آنا ہے، یہ جو آپ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کام آ جانا ہے اس کے، یہ جو محبت والا، یہ جو چاہت والا، یہ جو خیر خواہی والا جو رویہ ہے، اگر اس کے دل میں کبھی نفرت بھی تھی نا، انشاءاللہ الکریم یہ آپ کی محبت سے وہ نفرت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ الکریم محبت اور چاہت پیدا ہو جائے گی۔ مرحبا۔ عام حالات میں بھی رہیں تو انہی جذبات کے ساتھ رہیں، اور حج کرنے کی اشارت پائیں تو بھی یہ جذبات ساتھ میں لے کے جائیں، یہ برادری، یہ ملک والے، یہ اس قوم والے، یہ وہ، یہ تو ہیں ہی ایسے، کیا ہے کیسے ہے، یہ نہیں، اس کو ہٹائیں۔ نفرت وہاں مطلب یوں بولیے کہ جو شیطان سے نفرت ہونی چاہیے، شیطانی کاموں سے کیا ہے نفرت ہونی چاہیے، شیطانی عقیدوں سے کیا ہے نفرت ہونی چاہیے، شیطانی جو ہے نا وہ جالوں سے کیا ہونی چاہیے نفرت ہونی چاہیے، شیطانی جو شیطان کے روپ میں جو لوگ ہیں ان سے کیا ہونی چاہیے نفرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایمان والوں کی آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم، سبحان اللہ، کیا آپس میں کیا ہے، رحم دل ہے۔ تو یہ محبت کے جذبے کے ساتھ جب آپ سفر کریں گے، مبارک سفر، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، تو پھر اس کی برکتوں میں کیا ہوگا اور اضافہ ہوگا۔ اضافہ ہوگا۔ سلمان بھائی جا کیوں رہے ہیں اس پہ غور کریں نا، کہ جا کیوں رہے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رسول کی محبت میں جا رہے ہیں جی، اور نمبر دو، صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ریزن جو ہے حج کا ہے بھی یہی کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایسا ہے کہ گویا کہ اسی دن پیدا ہو مزدلفہ میں تو جو حقوق العباد ہیں اس کی معافی کی بشارت۔ تو جب ان نیتوں کے ساتھ کوئی جا رہا ہے کہ میری صلح ہو جائے اور میں محبت میں جا رہا ہوں، تو دوسروں سے بھی صلح کر لینا۔ جس صلح کا اختیار آپ کے پاس ہے آپ اس اختیار کو تو استعمال کریں، لوگوں کو معاف کرنے، ان سے درگزر کرنے، ان کو ان کی کوتاہیوں کو چھوڑ دینے کا اختیار آپ کے پاس، تو آپ اس کو اویل کیجئے اور پھر رب کی رحمت سے حصہ پائیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کے صدقے میں رب راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، نیکیاں پسند فرماتا ہے ایسا ہی اور گناہوں سے بچنا پسند فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو صورتحال ہے وہ اس کے جلال کو جو ہے نا اس کے غضب کو ابھارتی ہے۔ تو اب ہم جب اگر ایسی کسی پوزیشن پر ہیں اور ایسی پوزیشن پہ نہیں بھی ہیں، تو مسلمان کی چاہت تو بہرحال یہی ہے کہ میں اللہ رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں ان سے صلح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں ان کی طرف رجوع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب ایسی چیزیں ہیں، اور سلمان بھائی یہ جو ایام ہے نا یہ محبت بھرے ایام ہیں، خالد بھائی یہ ذی الحج کا جو پورا مہینہ ہے یہ یادوں کا مہینہ ہے۔ کس کی یادیں؟ اللہ والوں کی یادیں۔ کس کی یادیں؟ محبت کی یادیں۔ کس کی یادیں؟ عقیدت کی اور وابستگی کی یادیں۔ قربانی ہو، حج ہو، پھر حج کے معاملات ہوں، یعنی آپ مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، رمی جمرات بھی کر رہے ہیں، اچھا اسی طریقے سے طواف وداع اور طواف زیارت کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کے پیچھے لاجک دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا ریزن یہ ملے گا کہ یہ اللہ والوں کی یادیں، صحیح، جنہوں نے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کی نا، جن کی وابستگی اللہ پاک کی ذات سے غیر مشروط تھی، تو آپ دیکھیے رہتی دنیا تک ان کے انداز کو امر کر دیا گیا، کیا بات، اب تم نے یہ کرنا ہے۔
خود حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے قربانی کا ریزن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. سبحان اللہ. تو ان کا طریقہ، ان کا انداز، مقام ابراہیم، سبحان اللہ، زمزم، تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو محبت کی ہیں. سلمان بھائی نفرتیں نا زندہ نہیں رہتی، اور اگر زندہ ہوں بھی نا تو بڑی حکارت کے ساتھ ہوتی ہیں. صحیح. اور محبتیں جو ہے نا سلمان بھائی، مرحبا. یہ روشنی اور خوشبو کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. آپ آج تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس نے محبتوں کو بانٹا ہے نا، آج اس کا نام بھی محبت سے لیا جاتا ہے، کیا بات. اور اس کا نام محبت کا باعث بن جاتا ہے. سب سے بڑی مثال، سب سے واضح مثال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا نام لو تو ہونٹ بھی مل جاتا ہے. واہ واہ. تو ان کا نام لینے والے جدا جدا کیوں رہے؟ کیا تو ہماری تو وابستگی کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ریزن ہمارا کسی سے وابستگی کا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ رسول سے تعلق ہے. اور جس طرح سلمان بھائی، مہروز بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ بھائی کسی خاص قبیلے، برادری وغیرہ سے دل میں نفرت نہ ہو، یا اس برادری کی جو جس غلط بات پہ وہ مشہور و معروف ہے اس میں وہی چیز آپ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اتنے زیادہ میگنیفائنگ گلاس سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ میں بھی 100 عیب نکل آئیں گے اور چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی. بندے کو چاہیے کہ قصور کو معاف کرنے کی طرف آئے، مرحبا. اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرے، مرحبا. جس میں اچھائی دیکھے. اچھا، ایک بات تو سلمان بھائی یہ ہے کہ محبت ہونا اور نفرت نہ ہونا، ایک کام یہ بھی ہے محبت جتائی جائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت ہے. رب العالمین جل وعلا اس کو باقی رکھنا پسند فرماتا ہے. جہاں ارشاد فرمایا نا انما المؤمنون اخوۃ، تو پھر ارشاد فرمایا فاصلحوا بین اخویکم. پھر کام بھی ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پروان چڑھتی ہو. ایسا نہیں کہ مختلف برادریوں کی برائیاں ہم نے لکھی ہوئی ہیں، جب کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس برادری کی برائی کا جھنڈا اٹھا دیتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بات کبھی بھی محبتوں کو پروان نہیں چڑھنے دے گی، اس کی وجہ سے نفرتیں ہی آئیں گی. آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی بات کی، اور بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو نرالی ہی باتیں ہیں، ان سے بہتر باتیں مخلوق میں کس کی ہو سکتی ہیں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت کا پیغام دے رہے ہیں، اور ایک جذباتیت کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ، اور اس میں انسان کے جذبات بھی جوڑنے والے ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا اس کو وہیں سے کنیکٹ کیجئے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگے اور جب تک مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے والے بن جائیں. تو کیسے محبت کو انفسائز کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر یہ برائیاں ٹٹولنا چھوڑو اور محبتوں کو عام کرو. محبت عام کرنے کا پیغام دیتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو نا. یہ باتیں محبتوں کو دل میں بٹھانے والی ہیں. سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کھانا کھلانے والا کام بھی تو محبتیں بڑھانے والا کام ہی ہے نا. اب جیسے وقار بھائی کو اگر کھانا کھلائے گا تو وقار بھائی کو اس سے نفرت تو امید ہے، ہوگی نہیں ہوگی تو وقار بھائی ہی بتا سکیں گے. وقار بھائی ویسے بھی کس سے نفرت کرتے ہیں؟ ہمیں تو محبت کے آدمی ہی لگتے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. اللہ ان کو برکت. بغیر کھلائے بھی محبت کے آدمی. مرحبا. یہ انداز اچھے جو ہے وہ اپنائے جائیں. اور میں ایک اور بات بھی ہاں جو ہے وہ کہوں کہ خالد بھائی نے ماشاءاللہ سفر مدینہ کیا ہے اور ہم نے ساتھ میں کیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اکتوبر میں گئے تھے اور نومبر میں پھر واپسی ہو گئی. اللہ جو ہے رحمت فرمائے اور آنا جانا ہو اور پھر آخر بقی ٹھکانہ ہو اللہ کی رحمت سے. تو کچھ لوگ خالد بھائی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک ٹیگ کے ساتھ یاد رہ جاتے ہیں. یعنی ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نفرت کا جذبہ دل میں ایمان والوں کے ساتھ ذاتی معاملات کی بنا پر نفرت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے.
اور پیغام میسج یہی ہے. لیکن انسان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا چوز کر رہا ہے، یعنی یہ قابل نفرت بننا چاہ رہا ہے یا یہ قابل محبت بننا چاہ رہا ہے. آپ کو بھی سفر میں بھی کچھ لوگ اگر آپ اپنے ذہن میں دوڑائیں تو کچھ کے آنے پر لگتا تھا واہ سبحان اللہ جیسے کیا ہے کوئی بہار ہی آ گئی، ٹھیک ہے، اور کچھ پہ ہوتا ہے لو یہ آ گیا جی. یوں بھی یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے اس انداز پر، کیا کہیں گے؟ انداز تو سلمان بھائی گھلنے ملنے والا ہونا چاہیے. ملنسار طبیعت کا بندہ نا، مرحبا. وہ آپ کو سفر میں بھی کام آئے گا، اچھا لگے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے. اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو بھی آپ چاہیں گے میرا جو کولیگ ہو نا وہ ایسا ہو جو ملنسار طبیعت کا ہو. ایسے ہی نہیں اس کی طرف دیکھیں تو اس کی الگ ہی تیوری چڑھی ہوئی ہے، الگ ہی اس کی ذہانت ہے، اور اپنی ذہانت کے حساب سے وہ مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو رکھتا رہتا ہے. تم یوں ہو، تم یوں ہو، تم ایسے ہو. اور وہی جو بات آپ کر رہے تھے کہ ٹیگنگ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ٹیگ لگا دیا. یہ انداز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اچھا آپ دیکھیں کہ جو لوگ محبتیں جتانے والے ہوتے ہیں نا وہ پھر قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن جو نفرتوں کے ٹیگ لگانے والے ہوتے ہیں نا کب تک ان کو برداشت کیا جائے گا؟ ٹیگ لگانے والے کو نہیں ٹیگ لگانا چاہیے، صحیح، اس سے تو اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن خالد بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے میں ابھی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کپ ہے. کب ہے؟ اب اس کپ کو گلاس تو نہیں بول سکتے نا، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو کپ ہی بولیں گے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے جی. لیپ ٹاپ. لیپ ٹاپ میں روز بھائی کہہ رہے ہیں لیپ ٹاپ نہیں ہے، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، ایسی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے ابھی؟ یہ مائک ہے. اس کو کیمرہ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی اس موڈ پر آنا پڑے گا کہ لوگ ہمیں اپنی عادات کو، اطوار کو، انداز کو، طریقے کو، سلیقے کو، ایون کے باتوں کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ ہم قابل نفرت نہ بنیں. کیا بات ہے. آپ دیکھیے ایسا نہیں کہ بندہ کوئی جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور سو کے اٹھا ہے اور اس سے کیا ہوگی؟ ہمیں نفرت ہو گئی. جیسے دانل بھائی ہیں، یہ سامنے کیمرہ مین ہے ہمارے بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ. اب یہ مطلب آئے ہیں یہاں پر سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مطلب کیمرہ اشارہ ان سے کیا ہو گیا؟ ان سے نفرت ہوگی. ان سے ایسے تھوڑی ہوتا. محبت اور نفرت دونوں کی بیس بعض اوقات انسان کی کوئی عادت ہوتی ہے. ایسا ہے. عادت محمودہ، اچھی عادت، یہ بندے کو کیا کرتی ہے؟ محبوب بناتی ہے. اور بری عادت بندے کو کیا کرتی ہے؟ قابل نفرت بناتی ہے. دیکھیں محبت ہو، نفرت ہو یا تعلق ہو، جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے، بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، کوئی صفت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نا خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا کم از کم. ایسا ہی یعنی اس سے کراہیت ہی آتی ہے، نفرت ہی آتی ہے، الجھن ہی ہوتی ہے. صحیح بات. تو میں عرض کروں کہ محبت ہو، نفرت ہو یا تعلق ہو، یہ نا جوتے کی طرح ہوتی ہے. یہ سائز میں ہوگی نا تو اچھی لگے گی، سہولت دے گی، آرام دے گی. یہ چھوٹی ہوگی جب بھی تنگ کرے گی، بڑی ہوگی جب بھی تنگ کرے گی. اب یہ محبت، نفرت، تعلق جو ہے یہ چھوٹی بڑی کیسے ہوتی ہے؟ بعض اوقات آپ کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا جتنا گہرا آپ جتا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور صاف اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑی ہرس ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی بہت بڑی ہرس ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات آپ کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ مطلب ایسے تھوڑی کر. دیکھیں ابھی ہے نا، ابھی ہمارا ایک تعلق ہے، صحیح. اس طرف 4 افراد ہیں، ادھر آپ اکیلے ہیں، آپ نے 4 افراد کو رسپونڈ کرنا ہے. لیکن ہم چاروں کی خواہش کیا ہے اگر پوچھیں جی، مطلب آپ ہی اس جگہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ادھر بیٹھنے والے فرد کی خواہش کیا ہوگی کہ سلمان مدنی کا فل فوکس ہماری طرف ہو. صحیح. آپ تو ہم چاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہم آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جی. تو اب جتنا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اتنا ہم اپنے پڑوسی کی طرف نہیں دیکھ رہے. ایسا ہی. تو آپ کا رسپانس زیادہ ہونا چاہیے. اب آپ کا رسپانس نہیں ہوگا نا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 باتیں ہوں گی. نمبر 1 آپ کی طرف سے توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور نمبر 2 اس طرف جائے گی جہاں پہ نہیں جانی چاہیے تھی اس ٹائم. تو تعلق، محبت اور نفرت بہت پیاری بات، یہ سائز میں ہونی چاہیے، متوازن ہونی چاہیے، بیلنس. وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. ہاں کہتے. ہاں وہ اسی حوالے سے، سائز کے حوالے سے. جی. وہ کہتے ہیں کہ جو ماں سے زیادہ چاہے وہ
پھاپا کھٹنی کہلائے، یہ ایسا محاورہ ہے. کیوں ہے یہ؟ ماں سے زیادہ کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. صحیح سید صاحب اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے نا میں آپ کی امی سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایسا ہی جھوٹ بول رہا ہے، آپ یقین کریں. تو اتنا زیادہ چاہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنا کم چاہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بیلنس اس آپ پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بھرت شعر کو چھوڑے بات جو ہے نا وہ آپ ہم دونوں بیٹھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں یاد آئیں گی جو وضاحت طلب بھی ہوں گی اور وہ پھر جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیول کی بھی نہیں ہوں. چلے مہروز بھائی، اللہ آپ رحمت عطا فرمائے، فضل فرمائے، سفر آپ کا بخیر فرمائے. بات جو تھی وہ بیلنسڈ ہونی، جذبہ جو بھی ہے محبت کا نفرت کا بیلنسڈ بھی ہونا چاہیے، اعتدال میں ہونا چاہیے اور انڈر امبریلا اسلام ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ جو بات ہم لے کے چلے تھے وہ یہ تھی کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے، مجھے عزت دی جائے، میرے ساتھ ایک اچھا سلوک اور انداز اور رویہ اختیار کیا جائے، تو مجھے اس قابل بنانا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی عادتوں کو، اپنے انداز کو، اپنے طریقے کو، اپنی گفتگو کو اس قابل بنانا ہوگا. بعض اوقات بندہ بڑا ہوتا ہے لیکن کام وہ ایسے کرتا ہے کہ بڑے ہونے کا پریویلیج لے رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ چھوٹا اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو چاہے بلڈوز کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جائیں. کٹر ہے نا، کٹر دو کام کرتا ہے. کٹر کا تو کام ہوتا ہے کاٹنا، وہ تو کاٹتا ہے. یہ دو کام کیا کرے گا؟ وہ کاٹتا ہی ہے. کٹر جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اگر کسی سمجھدار کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ پودے کی ایسی کٹنگ کرے گا کہ اس کو خوبصورت بنا دے گا. اور اگر کسی اناڑی کے ہاتھ میں ہوگا تو پنجابی میں کہتے ہیں چھانگ دے گا. بس وہ کیا ہے، اس کی ٹہنیاں وہنیاں ایسی بے ترتیبی کاٹے گا کہ اس پودے کا، درخت کا بیڑا گرک کر دے گا. اس کی اور آسان مثال آپ نے کرنی ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بڑے جلدی سمجھ میں آ جائے گی. جی جی جی. وہ کینچی اور اس طریقے کی کرتے ہیں. جی جی. ہیئر ڈریسر کے ہاتھ میں اب کینچی ہوتی ہے نا اور آپ اپنا سر اس کے حوالے کرتے ہیں، ہاں جی. تو اب وہی اناڑی اور کھلاڑی والی بات ہوتی ہے. بعض اوقات تو لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کے آگے سر دے دیا. ایسی بات اس طرح جس کے ہاتھ میں ہو نا. ابھی حاجیوں کی جیسے بات کی آپ نے، حاجیوں کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. خود بعض اوقات بندہ اگر تو ماہر ہے تو پھر اور بات ہے، اور اگر ماہر نہیں ہے تو پھر خالد بھائی بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. ٹھیک، چلیے بارت مہروز بھائی. سر ایک دفعہ چھل گیا اگر پھر پورے سفر میں پریشانی رہے گی. پورے سفر میں پریشانی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایام مشاعر جیسے قریب آ رہے ہیں، اس میں یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا سر پہ. ایک تو سر زخمی ہے اور اوپر سے کیا ہے، دھوپ لگ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا. اور چھتری بندہ سر پہ رکھے گا، چھتری بھی سر پہ لگے گی نا، اور زخم سر پہ بنے ہوئے تو پھر وہ تکلیف ہوگی. اللہ ہمیں رحمت کی عافیت کے سائے میں رکھے اور سلامتیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے. دوبارہ مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی اور آگے ہم بڑھتے ہیں. اور یہ عنوان اس کو ہم ابھی کلوز کر رہے ہیں کہ اپنے اندر عادات، اطوار، انداز اور طریقہ گفتگو کا اس طرح کا بنائیں کہ لوگوں کے دل میں ہماری جگہ بنے، نہ کہ ہم لوگوں کے دل سے کیا ہو جائیں، اتر جائیں. اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہو تو اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ ہے. مہروز بھائی کیا یہ تصور ہے کہ امیر سنت کوئی بات کہیں آپ کو اور آپ کو بری لگے؟ نہیں، والی پتہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے الحمدللہ. پھر بھی حالانکہ کوئی بات بھی نہیں تھی، پھر بھی امیر سنت نے کہا کہ میں معذرت کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. میں نے اس پر عرض کی کہ آپ ایسے کیوں جو ہے وہ فرما رہے ہیں. تو امیر سنت نے کہا کہ مجھے آپ میرا کام کرنے دیں، اور میں وہ بات کو بری لگی ہو تو معذرت کا طلبگار ہوں. بڑوں کے انداز، ان کا جو انداز ہے مرحبا سبحان اللہ، اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ انداز لانا چاہیے، معافی مانگ لیں. نہ دیکھیں نا، ایک امیر اہل سنت معافی مانگ لیتے ہیں، مطلب اب امیر اہل سنت کا یہ ایٹیٹیوڈ اتنا عام ہے جی، اتنا عام ہے اور اتنا کیا کہنا چاہیے رجسٹر ہو گیا ہے جی کہ آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ امیر اہل سنت نے فلاں سے معافی مانگی، فلاں سے معافی مانگی، تو بندے کو تعجب بھی نہیں ہوگا، وہ فوراً یقین کر لے کہ ہاں ہو گیا ہوگا، کیونکہ امیر اہل سنت کی یہ وصف ہے امیر اہل سنت کا. اور یہ اخلاق کا وہ درجہ ہے کہ جو انسان کو محبت کے قابل بنا دیتا ہے. محبت ایک تو وہ ہے کہ جو جرم کر کے معافی مانگے گا اس کی بھی دل میں جگہ بن ہی جائے گی.
آئے گا معافی مانگنے آئے گا تو کچھ نہ کچھ جگہ بن جائے گی. وقت جو ہوتا ہے نا بڑے بڑے زخم کیا کر دیتا ہے, سی دیتا ہے, بھر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. بعض اوقات نشان باقی رہتے ہیں, بعض اوقات وہ نشان بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال معافی بھی مانگ لینی چاہیے اور اپنے انداز کو, اپنی گفتگو کو, اپنے طریقے کو اس قابل بنائیں کہ لوگ ہم سے کیا کریں, محبت کریں, نفرت نہ کریں. کال لیتے ہیں. جی شاہ جی. تھوڑا سا دیکھیں جو ٹاپک چل رہا ہے نا اس کے حوالے سے ہی, جی. بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں جیسے مساجد کے اندر اور جگہ پہ, تو جو ننھے منھے بچے ہیں وہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں. جیسے ہماری مسجد میں ایک بزرگ آتے تھے تو وہ جب جمعے والے دن آنا انہوں نے جیب کے اندر جو ہے نا ٹافیاں وغیرہ ڈال کے رکھنی, یعنی ایسا عمل کرنا کہ جیسے ہی وہ آتے تھے نا تو بچے ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے, ایک دم قریب آ جاتے تھے. اور ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں جن کا رویہ, جن کا انداز, وہ سمجھانے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ سب سے کھینچ کے جو ہے نا پیچھے کر دیا, پلیز سب میں چلے جاؤ. تو بعض بس سمجھانے کا جو انداز ہے نا, اگر سمجھانے کا انداز اچھا نہ ہو, محبت والا نہ ہو, وہ انداز جو ہے وہ درست نہ اپنایا جائے نا, تو اس سے کیا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو بعض دیکھا ہے کہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, جب وہ سمجھاتے ہیں ان کا سمجھانے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بندہ ان کا جو ہے وہ محب بن جاتا ہے, ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور بعضوں کا انداز اتنا برا ہوتا ہے, اب وہ مثال لے لیں کہ وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں, وہ جناب بڑی عمر کے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں, مطلب جو سمجھانے والا ہے. تو سمجھانے کا انداز اگر اچھا نہ ہو تو یہ دلوں میں نفرت بٹھاتا ہے, قدورتیں بٹھا دیتا ہے. درست فرمایا, ضد چڑھ جاتی ہے, بندے کو مانتا بھی نہیں بندہ. آپ اس کو جو ہے نا وہ کر کے دیکھ لیں, بات منوانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اپنی ذات کے لیے نفرت جو ہے نا یہ نہیں رکھنی چاہیے. دل بڑا کریں, معاف کرنے والے بنے, درگزر کرنے والے بنے, آگے بڑھنے والے بنے, باتیں بھلانے والے بھی بنے. کچھ باتیں, وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقت باتیں کیا کر دیتا ہے, بندے کو بھلا دیتا ہے اور ان کو بہت ہلکا کر دیتا ہے. اور کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غم تازہ کرتے رہتے ہیں. اللہ, یا جو بھی کسی کی طرف سے ایک کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے رہتے ہیں, تازہ کرتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے. تو مہروز بھائی جی, کسی نے کہا کہ میرا بچہ بڑا سخت بیمار تھا اور وہ ایسے بیچارہ بچہ میرا تکلیف میں چیخیں مارتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے اس بچے کی چیخیں ریکارڈ کی تھی موبائل میں, اور وہ کیا کرتے تھے ان چیخوں کو, بچہ فوت ہو گیا بیچارہ, اللہ کو پیارا ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, تو اب وہ کیا کرتے تھے, وہ ان چیخوں کو سنتے رہتے تھے. اور پھر کچھ لوگوں سے ان کو شکایت بھی تھی کہ یہ یوں نہیں آئے, یہ وہ نہیں آئے, انہوں نے یوں نہیں کیا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, ان کو وہ کرنا چاہیے تھا, یوں علاج کروانا چاہیے تھا, یوں آگے آنا چاہیے تھا, یوں, یعنی وہ ہوتا ہے جیسے. تو میں نے انہیں جو ہے نا وہ 2-4 باتیں عرض کی. میں نے انہیں کہا, میں نے پہلے نمبر پہ تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں موبائل میں سے, یہ چیخیں سننا کیا کریں, بند کر دیں, آپ کی زندگی جو ہے سکون میں آ جائے گی. یاد جیسی ہو وہ اثر زندگی میں لے کے آتی. اللہ پاک نے جو ہے وہ امتحان میں اگر ڈالا ہے تو بندے کو کامیاب ہو کے نکلنا چاہیے, اور اگر مہربانی فرمائی ہے, امتحان ختم ہو گیا ہے, تو اب بندے کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ان سے ایک بڑی اچھی میری گفتگو ہوئی, یعنی وہ ڈپریس جو ہے وہ رہتے تھے, اور یوں مطلب جسے یوں بولیں کہ نان فنکشنل ٹائپ بندہ نہیں جیسے ہو جاتا. یہ چیزیں بندے کو وہ پھر جکڑ لیتی ہیں, تو ان کو ہٹائیں. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, اولاد اس کی جائیداد کو بیچ کر رقم کیا کر دیتی ہے, استعمال کر لیتی ہے, عیاشیوں میں اڑا دیتی ہے. یہ بھی میں کہنے والا تھا اور میں نے کہہ دیا. اب چلیں, یہ دنیا کی کیا ہے حقیقت ہے. میں ایک علاقے کی بات بتاؤں آپ کو. وہاں کھڑے ہوتے تھے نا, پوچھتے تھے بھئی, وہ دور دریا تک نظر جاتی تھی, پوچھنا بھی کس کی زمین ہے, تو وہ نام لینا, جی فلاں کی زمین ہے. یعنی یوں ایک بات جو تھی ایک علاقے کے اندر مشہور تھی.
بڑا جناب نظام تھا، بڑا کرو فر تھا، بڑا بندے کا انتقال ہو گیا. اچھا آدمی تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب برا کردار والا آدمی تھا، ایسا نہیں تھا. انتقال ہو گیا. مہروز بھائی آگے کیا ہوا؟ اب وہ ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا. جو بھی تقسیم کاری ہوئی جیسے بھی ہوا، اس کے پاس ایک میسو حصہ اس کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. پہلے اس نے جو ہے نا وہ مٹی بیچی. زمین کی کیا کی؟ 6 فٹ مٹی کیا کر دی؟ بیچ دی. اب آپ دیکھیں زمین ہے اونچی کے 6 فٹ اس کو گہرا کر دیں اس کو تو کیا بننا ہے اس کا؟ برد پہلے کیا کرتے؟ مٹی بیچ دیا. مٹی بیچنے کے بعد پھر کیا کیا؟ زمین بھی بیچ دی. اور آج بیچارہ وہ نوکری کر رہا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. والد دیکھیں کیا تھا اور آج آگے دیکھیں حال کیا ہے. یہ فیکٹ بیسڈ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ایک مثال ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری مثالیں نظر آ جائیں گی. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب امیر سنت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. فیروز بھائی یہ محاورے ایسے تو نہیں بنے ہوئے نا، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. اللہ جنت نصیب کرے. ہماری دادی رحمت اللہ علیہا جو ہے وہ کہا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ چول پیچھے پردیس ہے. یعنی جو چولہے سے پیچھے چلا جائے نا، جو نظر نہیں آ رہا، تو مطلب کیا ہے؟ بچہ اب ہمارا کہاں چلا گیا؟ یہ پردیس میں چلا گیا. یعنی وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی میری دادی، بہت پیار کرتی تھیں. اور چونکہ میں ان کا خدمت گار بھی تھا، ان کا خدمت کرتا تھا. ان سے نہیں کرتا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہرحال وہ جب میں آ گیا نا ادھر یہاں فیضان مدینہ میں آ گیا، تو پھر میں ہفتے بعد کبھی کبھی فون کرتا تھا اور یوں بات کرتا تھا اپنی دادی سے اسپیشل. تو وہ پھر وہ اس طرح سے ایک کوئی نہ کوئی بات کہتی نہیں. تو اس کے بعد پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میرا جو ہے نا وہ رونے میں گزرتا تھا فون کے بعد. کیا یادیں مہروز بھائی. تو بہرحال یہ ایسے نہیں لوگوں نے محاورے بنائے ہوئے. تو جو چیز آنکھوں سے غائب ہوتی ہے وہ پھر بندہ وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں مندمل ہوتی جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو ایک فریز سے باہر نکالنے کے لیے جب اللہ کریم ہمیں موقع دے رہا ہے سو اس کا یوٹیلائزیشن کر کے اپنے آپ کو سرٹن جو ہے وہ سینیریو سے سچویشن سے باہر نکال کے بہتری کی جانب ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کاز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. جی کل اکثر اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ نفرت. یہ نفرت انسان کے دل میں انسانوں کے لیے کیوں پیدا ہوتا ہے سلمان بھائی، یہ بتا دیجئے. اور ماشاءاللہ مہروز بھائی بھی حج کے سفر میں جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرے. اور مجھے ایک کلام سنا دیجئے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آمین. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو سید بھائی. خوش رہیں، سلامت رہیں ماشاءاللہ. جی جی میرا یہ سوال ہے، اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ہر ٹائم بدتمیزی کرتا رہے تو اس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے؟ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اور بڑے بھائی کو ایک بڑے درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ جو خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے، نیچے بیٹھنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے. سبحان اللہ. دونوں دعوت اسلامی کی جتنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں. اور جو چھوٹے بھائی کو حکم دیا گیا ہے کہ بڑے کی عزت کرے، بڑے بھائی کو جو دیا گیا ہے حکم کہ چھوٹے کی کیا کرے، اس پر شفقت کرے، تو اس انداز کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ بن جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آقا کریم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو چھوٹے بھائی کو بہرحال بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ جو بیہیویئر کے بیج ہوتے ہیں نا، سیڈز، یہ ضائع نہیں جاتے. جی ان کے درخت پودے برآمد ہوتے ہیں اور جو بویا ہوتا ہے نا پھر وہی نکلتا. صحیح. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ٹاپک ہے پورا، تربیت کا پورا عنوان ہے یہ، جی کہ یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، رویوں کا نتیجہ. رویوں کا نتیجہ. اور بالخصوص جو چھوٹے ہیں، ینگرز ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے بالخصوص جو ٹین ایج ہوتی ہے نا، سمجھ لیں 12 14 15 16 سال کی جب تک عمر ہوتی ہے، 20 سال کی، یعنی وہ باقاعدہ پریکٹیکل لائف میں ان نہیں ہو رہے ہوتے. ان کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ جتنی ہمیں معلومات ہے نا اتنی تو کسی کو ہے ہی نہیں، اور ہمارے بڑوں کو تو بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کا پرابلم نہیں ہے،
یعنی یہ میں ٹین ایجر سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. آپ یقین کریں اکثر ٹین ایجر کی یہی سوچ ہوئی ہے, یعنی پیچھے بھی ایسا ہی ہوا ہے اور مستقبل میں آپ کے آنے والے بھی شاید یہی سوچیں گے. لیکن ان میں جو ذرا جینیس ٹائپ تھے نا, جو سمجھدار تھے, جو اللہ کی رحمت کے احاطے میں تھے, ان کو یہ بات اس وقت بھی پتہ تھی اور اب بھی پتہ ہے کہ جو بڑا ہے نا وہ بڑا ہے. کہتے ہیں کہ من اکبر من کا سنن, جی, اکبر من کا اکثر من کا تجربت, کہ جو تم سے عمر میں بڑا ہے وہ تم سے تجربے میں زیادہ ہے. اور تجربہ جو ہے یہ خود ایک مطلب معیار ہے بڑائی کا. تو آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں, ادب کریں. ہاں میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ آپ ڈیمولش نہ کر لیں اپنی ذات کو, لیکن اپنی ذات کا وقار قائم رکھتے ہوئے بھی آپ بڑوں کے ساتھ بیہیو کر سکتے ہیں اور ان کو عزت دے سکتے ہیں. مرحبا. اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں جی, اور آپ کو پچھتاوے کی وجہ بھی پتا ہو. یعنی آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے, یعنی سلمان بھائی کیسی ہے نا بندے کی بات. یہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیونکہ میں نے ایسا کیا تھا تو ہو تو میرے ساتھ صحیح رہا. یعنی بندہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا, ملامت کر رہا ہے, اور اس بات پہ اس کا یقین ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا ہونا یہی تھا. صحیح. اس کی بڑی سمپل مثال یہ ہے کہ ایک شخص پیپر دے کر آئے خالد بھائی, اور پیپر میں کتنے سوال آئے تھے سلمان بھائی؟ 25-30 ایم سی کیوز آئے تھے, کچھ جو ہے نا شارٹ کوسچنز آئے تھے, کچھ لانگ آئے تھے, اور جناب ایم سی کیوز تو دیکھے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور جو شارٹ کوسچن تھے وہ آتے نہیں تھے. جب شارٹ نہیں آتے تو لانگ کیسے آتے تھے؟ تو میں تو یہی لکھ کر آ گیا ہوں کہ ٹیچر رحم کیجیے گا, تیاری نہیں کی, مجھے پاس کر دیجیے گا. تو یہ جملے بڑے خوبصورت. آپ نے کبھی کاپیز چیک کی؟ جی جی کاپیز چیک کی؟ ایک بھی طرح طرح کے جملے ہوتے ہیں, میری منگنی ہونے والی ہے, برائے کرم مجھے پاس کر دیجیے گا, اللہ رحم کرے. اور یہ ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ اب یہ منگنی ہونے والی ہے, شادی ٹوٹنے والی ہے. اگر پیپر میں سوال کے مطابق جواب نہیں لکھے, نمبر نہیں ملنے, تو یہ فیل ہو گیا. بتائیں یہ کہے گا نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ کہے گا نہیں کاپیز نکلوائیں, وہ ری چیک کروائیں؟ نہ بالکل نہیں کہے گا نا. اچھا بالفرض یہ ترقی پاس ہو جائے, ترقی پاس اتنے نمبر کرے گا تو ترقی پاس نہیں لکھا, پاس بھی ہوگا نا, نہیں لکھا. ہاں جی. اور مزے کی بات ہے پیپر چیک کرنے والا بھی نااہل تھا, اس نے کر دیا پاس اسے. اللہ اکبر. تو اب آپ یہ بتائیں جشن منائے گا یا نہیں؟ جشن تو منائے گا, یہ تو جشن ہی منائے گا, میری تو لاٹری لگ گئی ہے. ایسی بات صحیح ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ جیک پاٹ نہیں لگے گا. جو آپ کر رہے ہو, رعایتی نمبر بھی 2-3 ہی ہوتے ہیں مہروز بھائی. وہ جو سٹار لگا کے پاس کرتے ہیں نا, وہ بھی میرا خیال ہے ان کے پاس بھی گنجائش اتنی 2-3 نمبروں کی ہی ہوتی ہے. اللہ رحمت فرمائے. بارک پیپر چیک کرنے والوں کو بھی مہربانی کرنی چاہیے, اور یاد رکھیں کبھی بھی آپ کاپیز جو ہے چیک کر رہے ہیں اور آپ کا تعلق اس فیلڈ سے ہے تو جس کی جو نمبر بنتے ہیں اس کو دینے چاہیے. دیانتداری خیال رکھنا چاہیے. ہاں بالکل, نہیں بہت ضروری, ورنہ بعض اوقات یہ 2 نمبر جو ہوتے ہیں نا پرسنٹیج کا پاسا پلٹ دیتے ہیں, گریڈ بدل دیتے ہیں. 2 نمبر کیا کر دیتے ہیں, 2 نمبر اوپر کر دیے تو گریڈ جو ہے نا وہ بی بن گیا, 2 نمبر کم کر دیے تو کیا بن گیا, سی بن گیا. 2 کو 3-4 کر لیں, عجیب سا لگ رہا ہے 2. چلے 3-3-4 کر لیں مہروز بھائی, کوئی حرج والی بات نہیں. تو یہ بہت, یعنی نمبر جو ہوتا ہے وہ پرسنٹیج میں کیا کرتا ہے, فرق لاتا اور گریڈ کے اندر بھی فرق رہتا ہے. تو لہذا امانت دیانت کے ساتھ پیپر کیا کرنے چاہیے, چیک کرنے چاہیے. بعض استادوں کی پہچان ہوتی ہے کہ نمبرز نہیں دیتے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس کو ہم چاہیں گے وہ پاس ہوں گے, اور جن کو ہم چاہیں گے وہ کیا ہوں گے, فیل ہوں گے. یہ امانت دیانت والا انداز نہیں ہے, یہ آخرت میں پھنسوا سکتا ہے. جو پاس ہے ہمیں بھی پتا ہے وہ پاس ہے, لہذا وہ پاس ہونا چاہیے. جواب جس نے دیا ہے صحیح جواب دیا ہے, آپ کو پتا ہے اور استاد کو پتا ہوتا ہے کہ جواب صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک ٹیچر میں نے دیکھا, اس نے جو ہے نا وہ کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو, ہاں بھائی تینوں سبق آؤں کہ نہیں آؤں, یہ نہیں آپ کو سبق آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو بچے نے کہا جی استاد جی سبق یاد ہے مینوں. یعنی جی سر میں نے سبق یاد کیا ہوا.
انہوں نے ٹیچر نے اب کہا کہ میں پیانا نہیں یاد دن، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سبق یاد نہیں ہے. اب وہ بچہ کہہ رہے نہیں سر مجھے کیا ہے یاد ہے. چل سنا. پھر بچے نے سبق سنایا، صحیح سنایا. اس نے کیا کر دیا، بیچ میں سے کچھ نکال دیا. استاد ہی ہوتا ہے میرے دوست بھائی. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ماسٹر ہوتا ہے نا آپ اس سے جیت نہیں سکتے. جی جی. بچے کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. بچہ چپ کر کے بیٹھ گیا. اگلے دن پھر جو ہے نا وہ ٹیچر نے اس بچے کو بڑا کیا، ہاں بھائی تمہیں سبق یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا سر جی یہ تسی فرماؤ یاد ہے تو یاد ہے، یہ آنکھوں نہیں یاد تو کوئی نہیں یاد. شاباش شاباش، بیٹھ جا میرا بچہ بیٹھ جا. یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اگر آپ فرمائیں مجھے یاد ہے تو یاد ہے، اور آپ فرمائیں نہیں یاد تو پھر یاد نہیں ہے. اب ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تو ایسے جو ٹیچر اس رویے کے ہوتے ہیں ان کو بھی تربیت کی حاجت ہے اور سمجھانے کی حاجت ہے. اور ویسے یوں کرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جو جس کو آتا ہے اس کو آتا ہے، جس کو نہیں آتا اس کو نہیں آتا. آپ سن لیں اور نمبر جو بنتے ہیں وہ دے دینے چاہیے. آگے چلتے ہیں. آپ کسی بھی منصب پہ فائز ہوں، اپنے نفس کے چھوٹے چھوٹے فرعون جو ہے نا ان کو پھانسی دے دیں. واہ. نہیں تو یہ آپ کا وہ بیڑا غرق کریں گے کہ دنیا میں جو عزتیں بنی ہوئی ہیں نا یہ جب آخرت میں کھلیں گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر آپ کسی بھی منصب پر ہوں، لوگ چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بیہیویئر دنیا میں رکھتے رہے ہوں، آپ کتنے ہی مال و دولت والے ہوں، کیسے ہی منصب والے ہوں، لوگ آپ کے آگے پیچھے دوڑتے ہوں، آپ کھڑے ہوتے ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں، آپ بیٹھتے ہوں تو لوگ بیٹھ جاتے ہوں، آپ کے ایک سگنیچر پہ لوگوں کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہو، آپ کے 2 نمبر زیادہ دینے 3 نمبر کم دینے سے لوگوں کا 1 نمبر 2 نمبر ہونا بیان ہوتا ہو، آپ کی ایک رپورٹ سے مجرم اور ملزم کا فرق بنتا ہو جی، تو یاد رکھے گا آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسا ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اس سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ دیانت داری کے ساتھ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آخرت کا خوف دل میں رکھیں. نہیں تو سلمان بھائی مطلب کیسے کیسے معزز لوگ، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین. کل قیامت کے دن رسوا ہو رہے ہوں گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں سین گی سے بات کر رہا ہوں. ناتھا اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کلام کی ایک معروف طرز ہے، ایک اور طرز بھی ہے. منگتے ہیں کرم ان کا، ایک تو یہ نا، ایک اور بھی طرز ہے اس کی. صدا مانگ رہے، نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ تو اس کی معروف طرز ہے. نہیں یہ اور طرز ہے، ایک اور بھی ہے. بکار بھائی، منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی. اب میں جیسا نعت خان ہوں ایسا ہی ہوں، پر بڑی پیاری طرز ہے یہ بھی اپنی جگہ پر. مرحبا. آپ جو چاہیں پڑھیں اس میں. یہ کال لیتے ہیں. آج ہم تینوں بھائی کلام سنائیں گے. عرش اولا سے اعلیٰ نیچے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا پیچھے نبی کا روضہ. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. آباد رہیں تینوں بھائی، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں ماشاءاللہ. جی. I am from Pariawali. This is my first call on Madni channel. عمر 7 سال ہے. سلمان انکل پلیز مجھے یہ اپنی آواز میں یہ نعت سنا دیں. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کو ایک اور طرف میں پڑھا جا سکتا ہے. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں ہم، مانگ رہے ہیں ہم، مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں ہم، مانگ رہے
دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ بھی ہے جی. سبحان اللہ. سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. مہربانی جی. کال لیتے ہیں. مجھے یہ سنا دے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. مرحبا. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے یہ سنا دیں ہم تب بھی سنا دیتے. ٹھیک ہے چلیں بھارت انداز آپ کا ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. کام کے لیے عرض کرنی تھی لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. مرحبا. کال میسیجز بھی لیتا ہوں جی. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. بہاولپور سے کلام کی فرمائش ہے جی. والدین کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. آمین 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 آمین. اور میروز بھائی حج کے بعد پنجاب بھی جدول بنائیں. یہ بھی محبتوں کے بڑھانے کا سبب بنے گا. چلیں جی. مرحبا میروز بھائی. آگے ہے جی سیال شریف سے میسیج ہے اور یہ مہروز بھائی سلام کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم. آگے ہے جی منگووال غربی سے سجاد بھائی ہیں اتاری بھائی اور ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سننا ہے ان کو نہ. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ حج کا شرف عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں مجھے بھی دعا کریں اللہ حج کا شرف عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی. مہروز بھائی کے لیے دعاؤں مہروز بھائی سے دعاؤں کی التجا ہے. مرحبا. اللہ برکت دے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خورشید بھائی ہیں فرام G12 اسلام آباد. مرحبا. دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. مبارکباد بھی دے رہے ہیں مہروز بھائی. اللہ برکت دے آپ کو. کشمیر سے میسیج ہے جی اور کلام سننا ہے ان کو. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گا بے شمار. ٹھیک ہے جی. اور پروگرام میں بغداد بھائی کو بلائیں انشاءاللہ الکریم جی ضرور. شہزاد بھائی اقبال نگر سے اور کہہ رہے ہیں کہ پروگرام زندگی کا ذہن کیسے بنا کہ ایک پروگرام ہو جو لوگوں کے دلوں میں محبت اور شکر کا جذبہ پیدا کرے. یہ جی میرا تو کوئی ذہن نہیں بنا تھا. ہمیں تو مجلس مدنی چینل کے تحت ایک ہماری مجلس ہے آئیڈیا مجلس. وہ ایک جو ہے وہ اس پر کام کرتی ہے آئیڈیا پر کام کرتی ہے. ایک سوچ بنتی ہے تو اس کو پھر تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی عرض معروض کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اصل تو انہی کا کام ہے. وہ شفقت فرماتے ہیں اور کچھ چیزیں پھر لکھتے ہیں اور مختلف اسٹائم بھائی ہوتے ہیں وہ اپنا یوں دیتے ہیں بھی اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے. پھر اس کو باقاعدہ طور کے اوپر کس طریقے سے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ لکھا جاتا ہے. اس پروگرام سے ہمیں کیا مقصد چاہیے وہ بھی جو ہے لکھا جاتا ہے. پھر اس پروگرام کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی لکھا جاتا ہے. ساری تیاری اس کی ہوتی ہے کس کس عنوان پر یہ ہونا چاہیے کس کس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ سب تیاری ہو کر کے جو ہے وہ اس کو پھر باقاعدہ طور پر شرعی اس کا اپروول ہوتا ہے. مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے شرعی ایڈوائزر ہیں. وہ اس کو آئیڈیا کو جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اپروو کرتے ہیں اور پھر یہ ایگزیکیوشن کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں تو سب کچھ کیا ہے تحریری طور پر بنا بنایا ملا ہے. بھائی یہ دیکھیں یہ ہے اور یوں کرنا ہے. تو وہ کرنا کیسے ہے یوں بولیے کہ ڈرائنگ میں رنگ بھرنا. اسکیچ بن گیا تو پھر اس کو رنگ بھرنے کے لیے وہ ہمیں جو ہے دے دیا گیا اور اسکرین پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ. اور آپ نے خون پسینے سے اس میں رنگ بھر دیا. اللہ برکت عطا فرمائے. خون سے تو رنگ نہیں بھرا. نہیں آپ تو کر چکے تھے نا کرنی بشر کی تھی. ہاں خون سے تو نہیں رنگ بھرا. بہرحال تکلیفیں برداشت جو کی ہیں ایک ابھی تک یاد اس کی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے اس کو میں نے نیت کی ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ایک جو برفانی زندگی پروگرام نے ریکارڈ کیا ناظرین عید کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ. عید الاضحیٰ کے تینوں دن پروگرام زندگی یہ FVC میں شیڈیول پر ہے. کانٹے برد بہت چبھے ہیں مجھے اس سفر میں زندگی سفر میں بہت. ہاں بہت کہہ سکتے ہیں. ایک تو میں کانٹوں کی جھاڑی انسانوں کے کانٹے کے پودوں کے کانٹے. ہاں وہ جھاڑی تھی مہروز بھائی. ہم یہ زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے تو اب میں چل رہا تھا تو وہ پاؤں میرا ایک دم سے پھسلا
برف پر کیا ہوتی ہے پھسلن، جب برف دھوپ پڑتی ہے نا برف کے اوپر تو اس پہ کیا ہوتی ہے ایک پھسلن آ جاتی ہے. سنو فال ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب تھوڑی اس پہ دھوپ پڑتی ہے نا تو پھر اس پہ کیا ہوتی ہے پھسلن بن جاتی ہے، یا کوئی گاڑی گزر گئی تو بھی کیا ہے اس کے اوپر سے وہ پھسلن بن جائے گی. تو پاؤں میرا کیا ہوا پھسلا، پاؤں میرا پھسلا. تو اس کے بعد کہ میرا ہاتھ اور میں جو ہے نا ایک طرف جو ہے نا وہ دیوار تھی، دیوار پر میں نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ رکھا تو وہ دیوار کے اوپر وہ جھاڑی تھی، خاردار جھاڑی. تو یہ یہاں بھی کانٹا، یہ تو اب بھی لگتا ہے اس کے اندر کچھ ہے کانٹا، ادھر بھی ہاتھ پہ بھی چپ گئے اور یعنی ٹھیک ٹھاک معاملہ جو ہے نا یہ ہو گیا. ہے کانٹا نکالنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے. اوستا محمد میں چبا ہوا کانٹا میرا یہ کہاں نکلا؟ جا کے سوئی میں، سوئی سے سوئی علاقہ، ڈیرا بھگتی کا علاقہ سوئی، وہاں کی عاشقان رسول ہے انہوں نے جو ہے نا نکالا. نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا؟ کوشش کی تھی، نکلا نہیں تھا. ہاں کوشش انہوں نے بہت کی لیکن نکلا نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. یہ بھی ایک فن ہے. یہ شاید نکل گیا تھا. پھر مجھے یہاں سندھ میں پھر ایک کانٹا چبھا ہے پاؤں میں. اچھا وہ ہم سانگڑ میں تھے اس وقت، تو یہ لیمو کے باغ کی ریکارڈنگ ہے نا، اس انجھوروں میں ریکارڈنگ کر رہے تھے. تو وہ کر کے جب ہم آئے یہاں سانگڑ میں آئے تو یہ اسلامی بھائی اب مختلف طرح کے یہ کیا کر رہے تھے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سوئی سے کوشش کر رہے ہیں. اور جو میرا حال تھا اس وقت میں روز بھائی یہ بھی مت پوچھیں آپ. پر پھر حاجی یامین نے جب سوئی پکڑی نا جی تو انہوں نے بڑے آرام سے کیا کر دیا اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا بڑ صاحب ایک انڈا کی بڑے بڑے کنڈے کٹ چڑھے. معاملہ پر زندگی پروگرام کی بھی اپنی یادیں ہیں. تو کانٹے بہرحال کیا کرنے چاہیے؟ وقت پر نکال دینے چاہیے، ورنہ تکلیف بہت ہوتی ہے اس کی. اور ماہر بندے سے نکلوانا چاہیے کانٹا، ورنہ وہ زخم بھی کر دیتا ہے. جیسے میرے یہ ادھر زخم یہ ہونے ہی والا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ماہر بن کے کیا کرتا ہے سوئی پکڑ لیتا ہے کانٹا نکالنے کے لیے، لیکن کانٹا نکالنا بھی سب کی بس کی بات نہیں ہے. چلیں بارہ میروز بھائی اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن پھر پروگرام رہ جائے گا. وقار بھائی سے فرمائشیں بھی ہیں اتنی ساری، اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں. اللہ آپ سب پر رحمت فرم. مسرور سے میسیج ہے، ارے واہ سبحان اللہ، یہ کلام ان کو سننا ہے جی. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. کچھ کلام سنائیں وقار بھائی. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. وہ
ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک قدر بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ اس کے سوا کسی کی دل میں ہے آرزو ہو اس کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو اس کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو اس کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہے طلب سے بیگانہ بنتے جاؤ دنیا کی ہے طلب سے بیگانہ بنتے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ اللہ تعالی ہمیں مدینہ شریف کی بعد حاضری عطا فرمائے اور مسلمانوں کے اندر اور ان رشتوں کے اندر جہاں پر محبت پیار محبت اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے وہاں اللہ تعالی ہمیں نفرت کے بیج بونے اور نفرتوں کے اظہار کرنے سے اللہ محفوظ اور مامون فرمائے اور ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں مدینے کے ذائے سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے نہایت عقیدت سے سامن پسارے ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے ذائے سلام سے کہنا
कहना तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना। चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते